ہم خبر آپ کو دیں کہ ایران کی صورتحال بہت خراب ہے، وہاں ہونے والا قتل عام میرے علم میں ہے۔ ایرانی حکومت انسانیت کا مظاہرہ کرے، قتل عام بند کرے، مظاہرین کو پھانسی دی گئی تو سخت کارروائی کریں گے۔ ایران پر حملے سے متعلق سوال پر امریکی صدر نے کہا ہے کہ ابھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ ایران کی صورتحال بہت خراب ہے، وہاں ہونے والا قتل عام میرے علم میں ہے۔ ایرانی حکومت انسانیت کا مظاہرہ کرے، قتل عام بند کرے، مظاہرین کو پھانسی دی گئی تو سخت کارروائی کریں گے۔ ایران پر حملے سے متعلق سوال پر امریکی صدر نے کہا ہے کہ ابھی اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں۔ ایران کی صورتحال بہت خراب ہے، وہاں ہونے والا قتل عام میرے علم میں ہے۔ ایرانی حکومت انسانیت کا مظاہرہ کرے، قتل عام بند کریں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ صدر ٹرمپ کا امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ، ایرانی مظاہرین کو اکسانے کی بھی کوشش کی گئی۔ کہا کہ مظاہرین احتجاج جاری رکھیں، مدد پہنچنے والی ہے۔ قاتلوں اور ظلم کرنے والوں کے نام یاد رکھیں، انہیں بہت بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ مظاہرین اور ایرانی اداروں کا کنٹرول حاصل کر لیں، مظاہرین کو پھانسی دی تو انتہائی سخت رد عمل ہوگا۔ ایران سے مذاکرات ختم اور حکام سے ملاقاتیں منسوخ کر دیں۔ امریکہ اور ایران کی جنگ کے بادل مزید گہرے ہونے لگے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ٹرمپ بھی کھل کر سامنے آ گئے، کہتے ہیں کہ مدد راستے میں ہے، جلد پہنچنے والی ہے۔ کہا مظاہرین احتجاج جاری رکھیں، اپنے اداروں کا کنٹرول حاصل کریں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے قطر میں نیا ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سیل قائم کر دیا۔ العدید ایئر بیس پر مشرق وسطی کے لیے مشترکہ دفاعی آپریشن سیل کا افتتاح کر دیا گیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ ایران پر حملے کے خدشات بڑھ گئے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کھل کر سامنے آ گئے۔ ٹروتھ سوشل پر ایران میں مظاہرین کو پیغام دیا کہ مدد راستے میں ہے اور جلد پہنچنے والی ہے۔ کہا ایرانی محب وطنوں، احتجاج جاری رکھو، اپنے اداروں پر قبضہ کر لو، قاتلوں اور ظلم کرنے والوں کے نام محفوظ رکھو، انہیں اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا ایرانی حکام مظاہرین کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں اس وقت تک منسوخ کر دی ہیں جب تک مظاہرین کا بے مقصد قتل بند نہیں کیا جاتا۔ ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کو مدد جلد پہنچنے کا پیغام دیا تو امریکہ نے خطے میں اپنی عسکری سرگرمیاں بھی بڑھا دی۔ امریکی جنگی طیاروں کی قطر کے العدید ایئر بیس پر سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایئر بیس پر KC-135 ایئر ریفیولنگ ٹینکرز اور B-52 اسٹریٹجک بمبار سمیت کئی جنگی طیاروں نے پرواز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے قطر میں نیا ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سیل قائم کر دیا۔ العدید ایئر بیس پر مشرق وسطی کے لیے مشترکہ دفاعی آپریشن سیل کا افتتاح کر دیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ نیا سیل مشترکہ کارروائیوں کو مضبوط بنائے گا۔ میزائل دفاع کے لیے علاقائی ممالک میں رابطہ مضبوط ہوگا۔ ایران نے بھی جنگ کے لیے تیاری مکمل کر لی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ فوجی آپشن استعمال کرنا چاہتا ہے تو ایران بھی جنگ کے لیے تیار ہے۔ ماضی کے مقابلے میں اب ایران کہیں زیادہ مضبوط اور وسیع فوجی تیاری رکھتا ہے۔ دھمکیوں اور دباؤ کے ساتھ مذاکرات قابل قبول نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض قوتیں امریکہ کو جنگ کی طرف دھکیل کر اسرائیل کے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ادھر ایرانی فوج کے سربراہ امیر حاتمی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ تنازع ہماری فوج کے لیے منفرد اور خاص تجربہ تھا۔ ایرانی فوج 12 روزہ جنگ کے مقابلے میں مزید باصلاحیت ہو چکی ہے۔ ایران کے عوام کے اصل قاتلوں کے نام ٹرمپ اور نیتن یاہو ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے سینئر مشیر علی لاریجانی کا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر رد عمل۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ علی لاریجانی نے سوشل میڈیا پر ٹرمپ کو جواب دیا۔ خبر یہ ہے کہ ایران کے عوام کے اصل قاتلوں کے نام ٹرمپ اور نیتن یاہو ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے سینئر مشیر علی لاریجانی کا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر رد عمل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سیاسی عدم استحکام اور تشدد کو بھڑکا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں سفیر امیر سعید ایروانی کا سلامتی کونسل کو خط۔ صدر ٹرمپ ایران کی خود مختاری قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جاں بحق ہو رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے UN سیکرٹری جنرل کو بھی خط لکھا گیا تھا۔ ایران میں فسادیوں اور جلاؤ گھراؤ کی نئی ویڈیو جاری۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایران میں انٹرنیٹ بندش کے سبب ویڈیو سامنے نہ آ سکی تھیں۔ اقتصادی مشکلات کے باوجود ایران میں حکومت گرنے کے آثار نہیں ہیں۔ ایران کی اعلیٰ ترین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں دراڑوں کے کوئی آثار نہیں ہے۔ ایران میں فسادیوں اور جلاؤ گھراؤ کی نئی ویڈیو جاری۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایران میں انٹرنیٹ بندش کے سبب ویڈیو سامنے نہ آ سکی تھیں۔
جرمن کی وزارت خارجہ نے برلن میں ایران کے سفیر کو طلب کر لیا۔ جرمن وزارت خارجہ کا ایکس پر پیغام میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایرانی حکومت مظاہروں کے درمیان اپنے شہریوں کے خلاف تشدد ختم کرے، اپنے شہریوں پر تشدد حیران کن ہے۔ ادھر برطانیہ اور اٹلی میں بھی ایرانی سفیروں کو طلب کر لیا گیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ اور اٹلی میں موقف اپنایا کہ ایران میں جاری مظاہروں میں انسانی جانوں کا زیاں ناقابل برداشت ہے۔ برطانیہ کی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران میں مظاہرین کے قتل کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ برطانوی حکومت نے ایرانی سفیر کو طلب کیا تاکہ اس لمحے کی سنگینی کو اجاگر کیا جا سکے اور ایران سے ان ہولناک رپورٹس پر جواب طلب کیا جا سکے جو ہمیں موصول ہوئی ہیں۔ امریکہ اور ایران کشیدہ صورتحال کے بعد مسلم ممالک کے رہنماؤں کا ایرانی قیادت سے رابطہ۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا ایرانی قومی سلامتی کے سربراہ علی لاریجانی کو ٹیلی فون۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ مسائل کو کشیدگی نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ ترکیہ اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا ایرانی منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں وزیر خارجہ کے عباس عراقچی سے خطے کی حالیہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ایران پر امریکی حملے کی دھمکیاں قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ ایران میں بے معنی کو بہانہ بنا کر دوبارہ حملے نہ کرے۔ اس طرح کا اقدام مشرق وسطی میں تباہ کن نتائج کا باعث بنے گا۔ اس طرح کا اقدام عالمی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایران پر امریکی حملے کی دھمکیاں قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ ایران میں بے امنی کو بہانہ بنا کر دوبارہ حملے نہ کرے۔ اس طرح کا اقدام مشرق وسطی میں تباہ کن نتائج کا باعث بنے گا۔ ایران کی کشیدہ صورتحال۔ پاکستان نے سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی سخت کر دی۔ پاکستانی شہریوں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ گوادر سے متصل سرحد کے ذریعے دور دراز میں 200 پاکستانیوں کی واپسی۔ FIA ذرائع کے مطابق پاکستان پہنچنے والوں میں 125 طلبہ بھی شامل ہیں۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا ایکس پر بیان کہا پاکستانی شہری سفری دستاویزات، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اپنے پاس رکھیں۔ ایران کی جامعات نے امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے ہیں۔ ایران نے انٹرنیشنل طلبہ کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ دھند سے متعلق خبر آپ کو دیں کہ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کا راج ہے۔ حد نکاح کم ہونے کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ M1 پشاور سے سوابی تک بند ہے۔ M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے چکری تک بند کر دی گئی۔ M3 پر فیض پور سے درخانہ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ موٹر وے M4 کو پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم اور شیر شاہ سے شام کوٹ تک دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ M5 کو روہڑی سے رحیم یار خان تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کے باعث بند ہے۔ M14 کو داؤد خیل سے عیسیٰ خیل تک بند کر دیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ مزید جانتے اپنے نمائندے مبین حیدر سے۔ مبین، دھند کی صورتحال بتائیے گا۔ یہ صورتحال ہے، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ پوری رات جو ہے موٹر ویز کی بندش کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ شہر کی تمام تقریباً جو متعدد موٹر ویز بند رکھی گئی ہیں، جس میں M2 شامل ہے، M3 شامل ہے، M4 شامل ہے، M11 شامل ہے، جو ہے بندش کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر کے اندر بھی جو ہے بہت عام شاہراہیں ہیں، جس میں کنال روڈ ہے، فیروز پور روڈ ہے، مال روڈ ہے، GT روڈ ہے، شالیمار لنک روڈ آ جاتی ہے، گلبرگ مین بولوارڈ آ جاتی ہے، DHA کی شاہراہیں آ جاتی ہیں، خیبان امین آ جاتی ہیں۔ متعدد جتنے بھی بڑی شاہراہیں ہیں وہ بھی دن کے لپیٹ میں ہونے کی وجہ سے ان پہ بھی سفری مشکلات کا شہریوں کو جو ہے سامنا ہے۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو کوشش کریں اپنے ملبوسات کا لازمی طور پر خیال رکھیں، اپنی خوراک کا لازمی طور پر خیال رکھیں، کیونکہ اس موسم کے اندر موسم امراض بہت زیادہ شہریوں کو جو ہے متاثر کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ جو سردی کی ایک لہر آ رہی ہے اس سے خود کو ترجیحی بنیاد پر محفوظ رکھیں اور جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں اس کے، اس سے جو ہے خود کو بچایا جا سکے۔